بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں الف ٹی وی۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے آؤ بات کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہاؤ ٹو انکریز سیلز۔ دیکھیں، دنیا میں اگر آپ کو سیلنگ سکلز آتی ہے تو آپ دنیا میں کہیں مار نہیں کھا سکتے۔ آپ کسی بھی مالک کے پاس چلے جائیں، اس کو آئیڈیا پچ کریں اور اس کو کہیں کہ میرے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس میں آپ کی آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی سیلز انکریز کر سکتا ہوں، تو وہ آپ کو فوراً بٹھائیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ جائیں اور جاب تلاش کریں اور جاب کے لیے آپ در بدر رلتے رہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کسی آئیڈیا کے ساتھ جائیں اور اپنا آئیڈیا لگائیں اور ان کو کہیں کہ یہ میں نے ورکنگ کی ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے میں آپ کی سیلز انکریز کر سکتا ہوں۔ تو آج ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے، کوئی ایسی ٹیکنیکس، کوئی ایسے کریٹیو آئیڈیاز، کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں آرگنائزیشنز کی جو سیلز ہیں وہ انکریز ہو سکتی ہے۔ اس میں جو کلوتھنگ کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی لوگ آ سکتے ہیں، جو فاسٹ موونگ آئٹمز ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، اس میں جو چائے ہے، پتی ہے، مشروبات ہے، کوئی بھی آئٹم ہے اس کی سیلز کو انکریز کرنا، ایون آپ کوئی سروسز کروا رہے ہیں اس کی سیلز کو کیسے بڑھانا، ان تمام سوالات کو میں شاہ صاحب کے سامنے اس پروگرام میں رکھوں گا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، سیلز کے لوگ ہمیشہ سے دیکھا یہ کیا ہے کہ وہ بڑے قریب ہوتے ہیں مالکان کے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ منی جو ہے وہ پمپ ان کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی، اس میں ان کے لیے بڑا خوش آئند ہوتا ہے، وہ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کو بونسز بھی ملتے ہیں۔ اور سب سے آسان کام یہ ہے نا کہ جو ان کا ROI ہے نا وہ بڑی آسان ہوتی ہے کیلکولیٹ کرنی، ان کی پرفارمنس، کہ آپ نے اتنی % سیل آج بڑھائی، ایک مہینے میں اتنی % سیل بڑھائی۔ کیونکہ جو مینجمنٹ کے جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے، اکاؤنٹس کے، HR کے جو دوسرے ہیں، ان کی ذرا جو پرفارمنس جو ہے نا وہ مینیج کرنی اور اس کو جج کرنا کہ یہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں، یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جو سیلز ہے، تھوڑا سا پہلے ایک سیلز سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات بتائیں جس سے لوگ اپنائیں، مالکان اس کو اپنائیں اور جو سیلز جو ہے وہ ان کی انکریز ہوتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پروڈکٹ بات بتانا تو شاید ممکن نہ ہو اس پروگرام میں۔ جی ایک بیسک جی پرنسپل، سیلز کے لوگ یا بلکہ یوں کہیے مارکیٹنگ کے لوگ انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں۔ جی میرے نزدیک سب سے قابل تعریف سیلز مین انشورنس کمپنی کا سیلز مین ہوتا ہے۔ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ آپ کی جیب سے پیسہ نکلواتا ہے بغیر آپ کو کوئی چیز دیے۔ وہ آپ کو ایک پیس آف پیپر پکڑاتا ہے، اس کے عوض آپ سے پیسہ لے لیتا اور لیتا ہی رہتا ہے۔ جی یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین فن ہے کہ کسی کو کوئی چیز دیے بغیر اس کی جیب سے پیسہ نکلوا لیں آپ۔ اب اس کے اندر وہ کیا ترکیب یوز کرتا ہے؟ جو ہوش مند سیلز مین ہے انشورنس کا، وہ آپ کو کبھی آپ کا فائدہ نہیں دکھاتا۔ اوکے کہ آپ کو اس سے فائدہ یہ ہوگا، وہ آپ کو موت سے ڈراتا ہے۔ اوکے صحیح۔ کہ آپ مر گئے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ جی 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 تو آپ کی ویکنس ہے اولاد کی محبت، صحیح۔ آپ کی ویکنس ہے موت کا خوف، وہ اس پہ کیش کرتا ہے۔ تو سیلز کے مارکیٹنگ کے اندر بنیادی چیز، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسٹمر کی ویکنس کا فائدہ اٹھانا سیکھیے۔ پھر اسی طرح آپ ایک بھیڑ میں شامل نہ ہو جائیں۔ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ایک سلوگن دیجیے جی جس کے ذریعے آپ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ میں ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ جی ڈالڈا بناسپتی، ون آف مینی، لیکن یہ چونکہ سب سے پہلے پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا جی تو بناسپتی گھی کوئی نہیں کہتا، سب ڈالڈا کہتے ہیں، ڈالڈا کہتے ہیں، صحیح۔ حالانکہ ڈالڈا ٹریڈ نیم ہے۔ جی جی انہوں نے ایک سلوگن اپنی پروڈکٹ سے اٹیچ کر لیا، جہاں ڈالڈا وہاں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ جی جی اب یہ مامتا کے جذبے کو انہوں نے کیش کر لیا ہے۔
بہت اچھا سلوگن بنا. ایک زمانے میں میرا خیال ہے ارلی 70s میں کپڑے دھونے کا صابن سب سے مشکل ترین پروڈکٹ ہے سیل کے لیے. اچھا. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اس کا سیلز پروموشنل میٹیریل ڈیولپ کر لوں, جی جی, پبلسٹی کے لیے, ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, اس کا میں کوئی اشتہار بنا لوں, جی جی, بہت مشکل ہے. سب سے مشکل ترین پروڈکٹ ہے. وہ کیسے ذرا کو ایکسپلین کیجیے گا. آپ اس کو کیا کریں گے, کیا اس کا پہلو اجاگر کریں گے آپ کہ یہ اس کا کاسٹک آپ کے ہاتھوں کو نہیں کاٹتا, جی, کیا کریں گے آپ. تو ایئر فورس والوں کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی, ہاک, میرا خیال اب تو ختم ہو گئی ہوگی. اس کے ایک امپلائی تھے یونیفارم میں, فلائٹ لیفٹیننٹ حجازی, بعد میں اسکواڈرن لیڈر ہو گئے وہ. انہوں نے ایک اس کا اشتہار ڈیولپ کیا. ہم تو جانے سیدھی بات, صابن ہو تو 707. اب یہ بچہ گاتا پھرتا تھا سڑکوں پر, یہی اس کی سکسیس تھی. ٹھیک. 82 میں شاید میرے پاس ایک صاحب آئے, ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. ان کا ایک کپڑے دھونے کا صابن تھا کہ اس کو کیا کریں ہم, کیسے برانڈ کریں, کیا سٹوری نیریٹو کیا کریں, اس کی ایڈورٹیزمنٹ کہاں سے, کیسی تھیم کیا بنے اس کی. تو میں نے کہا ایک بڑی سمپل چیز ہے. خواتین کو ہاتھوں کی بڑی فکر ہوتی ہے اپنے کہ ہمارے ہاتھ نہ خراب ہو جائیں. جی جی. کلیوپیٹرا نہانے کے لیے لیمو کے رس کا استعمال کرتی تھی. صحیح. اپنے اس کی جلد بہت اعلیٰ قسم کی تھی. جی جی. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں کہ اپنے جو اشتہار ہیں اس میں یہ شامل کر لیں کہ اس میں کلیوپیٹرا کے زمانے کا کلینزنگ میٹیریل لیمو کا رس شامل کیا گیا ہے, یہ چل جائے گا. اور واقعی چل گیا وہ. تو جب آپ کوئی پروڈکٹ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں تو ایک تو آپ کسٹمر کی سائیکی پہ نظر رکھیے. اس میں کئی ایک فیکٹر آ جائیں گے کہ کس سیگمنٹ آف مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں آپ, جی, ان کی بائنگ پاور کیا ہے, پھر اس کی جو ویک ایریا ہے اس کو کیش کر لیجئے کسٹمر کا, تو پروڈکٹ آپ کی چل جائے گی. لیکن یہ مارکیٹنگ والوں کا کام ہے, سیلز کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو دے ہیو ٹو ورک ہارڈ کہ اس کو ڈیولپ کر لیں, کیونکہ مارکیٹ سروے وغیرہ کنڈکٹ وہی کریں گے. صحیح. اچھا, ایک شاید جملہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں جی بیسٹ سیل مین وہ ہوتا ہے جو گنجے کو کنگھی بیچ جائے. یہ آپ نے اکثر جملہ سیلز میں, نہیں, اس سے زیادہ ایک جو مشہور ہے ویسٹ میں, جی جی, وہ یہ ہے کہ ہی کین سیل ریفریجریٹر ٹو اسکیمو. صحیح ہے. یہ ویسٹ میں یہ جملہ بڑا استعمال ہوتا ہے. اچھا اچھا. کہ ہی از سچ اے گڈ سیلز مین, ہی کین سیل اے ریفریجریٹر ٹو اسکیمو. تو یہ فیکٹ ہے, سیلز مین کی قابلیت یہی ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں وہ بھی آپ کو بیچ دے. تو یہ شاہ صاحب ان ایتھیکل نہیں ہے؟ اب ایک آپ برفانہ ایک علاقہ ہے, وہاں پہ آپ نے اس بندے کو ریفریجریٹر بیچ دیا ہے. ان ایتھیکل تو نہیں. ہاں, بات یہ ہے کہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں, جی, آپ اس کی آنکھوں میں مرچیں تو نہیں ڈالیں گے. ہاں, آپ کوئی نہ کوئی اس کی ضرورت اس کو بتائیں گے جو کہ ایکچوئل میں ہے نہیں. آپ نے ایک پرسیپشن کریٹ کی ہے. تو وہ سیلز کا تو نام یہی ہے. اچھا. سیلز مارکیٹنگ کے ذریعے سے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ آپ وہ چیز بھی خریدیں جس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو وہ چیز آپ فورس کر دیتے ہیں آدمی کو بیچنے پہ, خریدنے پہ. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو سیلز کے لوگ ہیں, اب ذرا میں سیلز مین کی طرف ذرا آتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹاپک پہ پورا رہیں. سیلز مین کی جو خصوصیت ہے وہ ذرا بتائیں کہ وہ 2-3 وہ کیا ہونی چاہیے. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی قابلیت یہ ہے
کہ اتنے غیر محسوس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ کریپ ان کر جاتا کہ وہ آپ کو ضرورت نہ ہونے کے باوجود وہ چیز خریدنے پہ مجبور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن غیر محسوس طریقے پہ، کروڈ نہ ہو. ٹھیک. اچھا میں صاحب اب دو آپ کے سامنے سینیریو رکھتا ہوں. ایک سیلز مین آتا ہے آپ کے پاس اپنی بات کرنے کے لیے، وہ ایک اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ. آپ کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے کالز بھی آتی ہوں گی آپ کو مختلف بینک سے اور مختلف جگہوں سے. وہ ایک انہوں نے ریڈیو کی ایک تقریر ہے وہ شروع کر دی ہوتی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ان کو بس ٹارگٹ ملا ہوتا ہے کہ آپ نے 300 لوگوں کو کالز کرنی ہے. اچھا ایک سیلز مین ہے وہ نہ بولتا کم ہے اور وہ سنتا زیادہ ہے، سوال کریٹ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو انگیج کرتا ہے. تو دونوں میں سے جو سکسیس ریشیو ہے کس کی زیادہ ہو سکتی ہے؟ دوسرے والے کی. پہلے والے کو تو آپ یو سمپلی ٹیل ہم ٹو گیٹ آؤٹ آف دا آفس. ٹھیک ہے. جو رٹی ہوئی چیز آ کے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیتا ہے جی جی، اور وہ لائک اے ٹیپ ریکارڈر وہ بول رہا ہے، آپ 2 منٹ کے بعد ہی اس سے تنگ آ جائیں گے. ایک قصہ، جی ریئل لائف قصہ تھا. ایک صاحب تھے جو ایک ٹیکسٹائل مل کو کیمیکل بیچنا چاہتے تھے، لیکن وہ ٹیکسٹائل مل کے مالک جو خود پرچیز کا فیصلہ کرتے تھے کرخت آدمی تھا. یہ جب بھی اس کے پاس گیا اس نے اس کو کھڑے کھڑے سمری ڈسپوزل دے دی، روانہ کر دیا. اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا ڈسکرٹیس آدمی بھی ہو سکتا ہے کوئی. حتیٰ کہ جب یہ 4-5 بار گیا اس نے اپنے پی اے کو کہا کہ یہ آدمی آئندہ میرے دفتر میں انٹر نہیں ہوگا. صحیح. تو آیا تو پی اے نے کہا میں دیکھو اندر نہ جانا، میری نوکری کی بات ہے، میرے پاس انسٹرکشنز ہیں کہ تم ان کے کمرے میں مت آنا. اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ کوئی ایک انسان اتنا ڈسکرٹیس کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ بڑا مظلوم آدمی ہے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، وہ بیمار ہے، ڈیتھ بیڈ پر ہے، اور یہ مایوس ہے، اس سے پریشان بہت ہے، تو یہ کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا. تو اس نے اسے کہا کہ کیا بیماری ہے اس کو؟ تو اس نے پی اے نے بتایا، یہ کوریدتا رہا پوری انفارمیشن، مینٹل نوٹس لے لیے. باہر آیا آتے ہی اس نے نوٹس تیار کیے تاکہ بھولوں نہیں، اور اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس کو بھیج دیا یو کے میں کہ اس طرح سے یہ بڑا کسٹمر ہے، بہت بڑا کسٹمر، اس کا پرابلم یہ ہے کہ مینٹلی بہت اپسیٹ ہے، اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا، اس کو یہ بیماری ہے. تو اس کا اگر آپ اپنے اسپیشلسٹ سے کسی سے کانٹیکٹ کر کے تو کوئی میڈیسن اس کی خرید سکے. انہوں نے 1 ہفتہ لیا، میڈیسن خرید کے اس کو بھیج دی. وہ آ گئی میڈیسن، یہ لے کے اس کے دفتر میں پہنچ گیا. پی اے سے ملا، اس نے کہا یار پھر تم آ گئے، مجھے مروا دو گے؟ اس نے کہا نہیں، اس مرتبہ میں اس کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں. یہ میرے بیٹے کو یہی بیماری تھی، تو میں نے یو کے میں ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا، اس نے یہ دوائی اس کو دی تھی، یہ میں نے دوائی اس کی اسی ڈاکٹر سے منگوا لی ہے. تو پی اے نے اس کو رنگ کیا کہ سر یہ آپ کے بیٹے کے سلسلے میں ملنا چاہ رہا. وہ آیا تو اس نے کہا سیلز کی بات نہ کرنا کوئی. اس کا نہیں سر، میں تو مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، تو میرا بیٹا اسی طرح بیمار ہو گیا تھا، یہ سمٹمز تھے اس کے، جو سن کے گیا تھا وہی بتا دیے. جی جی. اور میں نے بیٹے کو یہاں علاج نہیں ہو سکا، یو کے میں کرایا تھا، یہ ڈاکٹر تھا اور اس نے یہ میڈیسن دی تھی. میں نے اس ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کیا تھا، اس نے آپ کے بیٹے کے لیے بھی دوائی دی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کو دے دیجیے. بیٹا اس کا ٹھیک ہو گیا. اچھا. اس نے اس کے آفس میں رنگ کیا، میرے پاس آؤ، اسٹینڈنگ انسٹرکشن دے دی کہ آئندہ جتنا بھی کیمیکل خریدا جائے گا وہ اسی کی کمپنی سے خریدا جائے گا. جو سمجھدار سیلز مین ہیں وہ اس طرح کے کام کر گزرتے ہیں. تو سیلز مین کی کوالٹیز یہ نہیں ہے کہ اپنا آپ امپوز کر دے آپ پہ، کیونکہ وہ سیلز مین اچھا ہے، سیلز مین ہی جو آپ پر اپنے آپ کو امپوز کرے. صحیح.
اچھا سیلزمین وہ ہے جو آپ کے دل میں اتر جائے. بالکل صحیح ہے. یہ تو بلکہ دل میں نہیں، یہ تو روح میں اتر گیا ہے. دیکھیں جس نے اتنا بڑا مسئلہ جس کا حل کیا. شاہ صاحب یہ ویسے آپ نے بڑا زبردست اور بڑا کریٹیو جو ہے نا وہ آئیڈیا دیا ہے کہ جو سیلز مین ہے وہ جا کے کوئی ایسا کام دیکھے اس آرگنائزیشن کا کہ جو اس آرگنائزیشن کا کوئی ایشو ہو یا اس سیٹ کا کوئی پرسنل ایشو ہو تو وہاں سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. اس کا ایک مختصر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. جی. اچھا سیلز مین وہ ہے جو اپنے آپ کو آپ پر امپوز نہ کرے بلکہ آپ کے دل میں اتر جائے. صحیح. وہ کامیاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے اس کے لیے نا شاہ صاحب پھر بڑا آپ کو ایکسپوئر، بڑا نالج اور بڑا تحمل چاہیے. پھر جا کے آپ کو کوئی ایسی دماغ میں اسٹریٹجی آتی ہے، دماغ میں پھر ایسا کوئی کریٹیو آئیڈیا آتا ہے. عموماً تو لوگ جاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن دینی شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے دن میں ڈیلیوری دیں گے، ہمارے یہ فائدے ہیں. وہی ایک جو سیل پچ ہوتی ہے روٹین سے. تو اس کا مطلب بڑا زبردست ایک نقطہ مجھے سمجھ آیا کہ جو سیلز مین ہیں ان کو اپنا ایکسپوئر بڑھانا چاہیے، اپنا نالج بڑھانا چاہیے تاکہ موقع محل کے مطابق وہ کوئی نہ کوئی کریٹیو آئیڈیا نکال سکیں. میرے خیال میں بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ٹرین کرنے والے لوگ خود ایک سرٹن لیول کے مینٹلی ایک سرٹن لیول کے آدمی ہوں جو ان کو ٹرین کر دیں اور ان کو بتا دیں. ابھی جیسے جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ چونکہ بہت پرانی بات ہے 58 ایئرز بیک کہ انہوں نے ایک ویکینڈ ہوتا تھا سنڈے کا یورپ میں، تو پاکستان میں بھی ایک ہی ویکینڈ تھا. جی. کہ آپ کبھی بھی سیٹرڈے کو 12 بجے کے بعد سیلز کے لیے مت جائیے. صحیح. اس لیے کہ جس افسر کے پاس آپ جا رہے ہیں جی 12 بجے کے بعد اس کا چونکہ ہاف ڈے ہے وہ ہالیڈے موڈ میں آ گیا ہے. تو آپ وہاں پہ ویلکم وزٹر نہیں ہوں گے. بالکل تو صحیح. 12 بجے کے بعد کبھی وزٹ مت کیجیے گا آن سیٹرڈیز. اس طرح منڈے کو 10 بجے سے پہلے کبھی وزٹ نہ کیجیے کیونکہ ویکینڈ سے واپس آیا ہے وہ پورے ویک کو اپنے پلان کر رہا ہے. صحیح ہے. وہ 9 to 10 ایک گھنٹہ اس پلاننگ میں مصروف ہوگا. مینٹلی تیار نہیں آپ کو ریسیو کرنے کو، آپ اپنے آپ کو اس پہ امپوز کر رہے ہیں. تو آپ 10 بجے کے بعد جائیے اس کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح وزٹنگ کارڈ کا تھا کہ وزٹنگ کارڈ کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے. اچھا. آپ کا نام کہاں ہوگا، کمپنی کا نام کہاں ہے، ٹیلی فون نمبر کہاں ہے. اس حد تک فرق پڑتا ہے وزٹنگ کارڈ سے بھی؟ بہت زیادہ. اس کا طریقہ کار جی حتیٰ کہ وزٹنگ کارڈ آپ نے کہاں سے پکڑ کے کیسے پیش کرنا ہے اوکے وہ تک سکھایا جا رہا تھا مارکیٹنگ میں. کہ کارڈ اس طرح دیجئے کہ آپ کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہ کمپنی کا نام پڑھ لے اور آپ کا نام پڑھ لے. اوکے. تو جب تک وہ اس کو دیکھے گا اس وقت تک آدھا کارڈ وہ پڑھ چکا ہوگا. بالکل صحیح. یہ یہاں تک بتایا جاتا ہے. ہمارے یہاں وہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. ٹریننگ بنیادی چیز ہے. اچھا میں آپ شاہ صاحب آپ اس میں 2-3 نا جو سینیریو ہے نا ایگزیکٹ جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے سیلز ریپریزنٹیٹیوز ہیں لیٹ سپوز فارماسیوٹیکل کمپنیز کے، وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وہ پچ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جو بھی میڈیسن نہیں آئی ہوتی ہے یا آرڈرز لینے ہوتے ہیں. اچھا وہ جب جا کے وہاں بیٹھتے ہیں ان کو 2-3 گھنٹے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب اس انتظار کرنے سے ظاہری بات ہے جب بندہ انتظار کر رہا ہے تو فرسٹریٹڈ ہے، اس کو تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا مایوسی بھی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ابھی آرڈر ملے گا یا نہیں ملے گا، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں. اچھا پھر وہ کیونکہ سیلز مین ہوتا ہے وہ بار بار ریسیپشن پہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مجھے ملوائیں آپ، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں. اس نے آل دا ٹائم اپنا بیہیویئر ہمبل رکھنا ہے. لیکن الٹیمیٹلی وہ دیکھیں جب جو شخص بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرتا ہے وہ فرسٹریٹ تو ہوتا ہے نا. اب یہ میں آپ کے سامنے لاہور کی بات کر رہا ہوں، میں نے خود یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اس سیلز ریپریزنٹیٹیو کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ان کا سیلز ریپریزنٹیٹیو ہے اور ایک سیلز مین ہے. جی. سیلز ریپریزنٹیٹیو وزٹ کرتا ہے ڈاکٹرز کو، اس کے ذمہ آرڈر لینا بالکل نہیں ہے. جی.
اس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس اپنی کمپنی کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرائے. اب ڈاکٹرز کے قریب جانے کا انہوں نے میتھڈ کیا نکالا ہوا ہے. میں انڈر ہینڈ پریکٹسز کی بات بالکل نہیں کروں گا, میں ابو بورڈ بات کر رہا ہوں. جی جی. کہ ان کو سیمپل, فری سیمپل دے دیتے ہیں. وہ ایک بڑی اٹریکشن ہے ڈاکٹرز کے لیے. ٹھیک ہے. پھر جس انداز میں وہ جاتا ہے, جیسے وہ ڈریس اپ ہوا ہے, بات کرنے کا جو انداز ہے وہ ایک مخصوص انداز ہے. ویری پولائٹ, بہت ڈیسنٹ, ویل ڈریسڈ, پلیزنٹلی ڈریسڈ رادر. وہ اگر انتظار کر رہا ہے تو ان کی جو ورکنگ آورز ہیں وہ ہیں بھی ایسے. جی جی. کہ صبح اس نے 1 بجے تک کام کرنا ہے, اس کے بعد اس نے شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک کام کرنا ہے. جی جی. اس کا کام ہے صرف اپنی پروڈکٹ کو ڈاکٹر کے گوش گزار کر دینا. صحیح. کہ یہ پروڈکٹ ہے اور اس کے اثرات یہ ہیں اور اس طرح سے کام کرتی ہے. اس کو بریف کر دے گا اور اس کے ساتھ اس کو سیمپل دے دے گا. وہ ڈاکٹر کو یاد رہ جاتا ہے کہ یہ فری سیمپل دے کے گیا تھا. جی. سیلز مین جو ہے وہ جاتا فارمیسیز پر. فارمیسیز پر, ٹھیک ہے. میڈیکل سٹورز. جی جی. وہاں سے وہ آرڈر لیتا ہے. اب اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے میڈیسن. جی. وہ فارمیسی پہ کسٹمر آ رہا ہے. جہاں 3 کسٹمر اس کے واپس چلے گئے, وہ فوراً ڈھونڈتا ہے کہ وہ سیلز مین اس کمپنی کا کون سا ہے بھائی, اس کو ڈھونڈو. جی. بالکل بالکل. تو وہ فارمیسی والا, میڈیکل سٹور والا خود پیچھے بھاگتا ہے. اس لیے وہ وہاں پرابلم نہیں ہے. وہاں نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اچھی تکنیک انہوں نے استعمال کی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے. انفلوئنسر ڈاکٹرس. ہاں. ڈاکٹر کو ایجوکیٹ کیجیے, rather force him to prescribe your medicine, your product. جی جی. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ آپ فیئر جو ہے نا فیکٹر, وہ اپنی سیلز پچ میں ضرور ڈالیں آپ. میں نے 1990 سے پہلے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں آئی ایم رانگ, مے بی آئی ایم رانگ, کہ میں نے منرل واٹر پاکستان میں نہیں دیکھا. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں منرل واٹر کب آیا تھا؟ ارلی 90s میں انٹروڈیوس ہو گیا تھا. ارلی 90s میں انٹروڈیوس ہو گیا تھا, کیونکہ 1990 سے پہلے نہیں تھا. اچھا, اب 1990 سے جب انہوں نے ایک کمپین شروع کی نا, تو یہی کمپین تھی کہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہو جائے گا, آپ بیمار ہو جائیں گے, آپ کے وہ ایسا فیئر فیکٹر ڈالا. حالانکہ 47 سے لے کے 90 تک بھی وہی پانی تھا جو ہم استعمال کر رہے تھے, لیکن 90s کے بعد یہ فیئر فیکٹر کی جو کمپینز ہیں یہ ڈالنی شروع کر دی, اور لوگوں نے خوف میں آ کے وہ پانی خریدنا شروع کر دیا. یعنی ایلیمنٹ آف فیئر کو کیش کرتے ہیں بہت سیلز کے اندر. اس کو میں نے عرض کیا نا کہ آپ فائدے کی بات کیجئے, اگلا ریجیکٹ کر دیتا ہے دل میں آپ کو کہ یہ کہاں سے میرا ہمدرد آ گیا جو میرا فائدہ سوچ رہا ہے. آپ اس کو اس کے نقصان سے ڈرائیں. نقصان سے ڈرائیں, فوراً ڈر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, اسی طرح میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیلز مین ہیں جو زیادہ اپنے آپ کو ذرا مختلف جگہوں پہ ادر دین سیلز ملتے ہیں. ایک تو ہے کہ صرف آپ سیلز کے لیے مل رہے ہیں لوگوں کو, ایک وہ ہیں جو کہ سیلز کے بغیر بھی آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, آپ کی برتھ ڈیز پہ آ رہے ہیں, آپ کی کسی ایونٹس پہ جا رہے ہیں. تو اس میں بھی ایک ایسا امیج کریٹ وہ کر دیتے ہیں کہ ہم صرف سیلز کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ کے ساتھ, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ ہم لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ٹیکنیک نا بڑے کم سیلز مین استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے نا وہ تقریر پہ جو ہے نا ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا, میں آج کا تو نہیں کہہ سکتا, ایک زمانہ تھا کہ لارج سائز کمپنیز جو تھیں جی, ان کے چیف ایگزیکٹوز آپ کو نارملی کلبز میں ملیں گے. اوکے. ان کا زیادہ وقت کلب میں صرف ہو رہا ہے, برج کھیلنے میں, بلیڈ کھیلنے میں, کھانے کی ٹیبل پہ. وہاں ان کے کانٹیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. پیپل ہو ریئلی میٹر پالیسی میکنگ میں ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, وہاں ان سے ملاقاتیں ہیں, آپس میں تعلقات بن رہے ہیں, ریپو ہے. اس کمپنی کا ایک آدمی جاتا ہے جب اس کے ادارے میں, تو وہ صرف اس ادارے کا نام پڑھ کے اس کو یاد آتا ہے. اب روزانہ شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم وقت گزارتے ہیں. جی, تو یہ اس کی کمپنی کا ہے, وہ کام آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے.
یہ جو پبلک ریلیشننگ ہے، ریپو قائم کرنا، یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں انفلوئنس ہو رہا ہوں اب. جی جی. تو ایسے لوگ بڑے کامیاب سیلز مین ہیں جو کیٹیگری آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جہاں ان کا بڑا مفاد ہے ان کے تمام فنکشنز پہ وہ پائے جائیں گے، وہ آلدو کمپنی کے ایکسپینس پہ لیکن لیوشلی ان کو گفٹ دے رہے ہوں گے. ایسے لوگ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں تو آپ کی پرسنالٹی سے امپریسڈ ہوں، جی، آپ سے مل رہا ہوں، یہ کام ایک سیکنڈری ایشو ہے. جی. ان کے کام آٹومیٹکلی ہونے لگ جاتے ہیں. چاہے کہ آپ بالکل جا کے بار بار سیل بھیج دیں، بار بار وہی سیم بات کریں، تو اگر آپ ریلیشن بلڈنگ کے ذریعے آئیں تو آپ کا کاروبار بڑھ سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ٹریننگز ہیں نا، وہ سب سے زیادہ سیل سٹاف کی ہوتی ہے. جی، سب سے زیادہ. جہاں اس لیے کہ مشکل ترین کام ہے. ابھی ایک صاحب میں ان سے اچھی یاد اللہ ہے، گیا تو تھا اس کے پاس میں کسٹمر کے طور پہ. جی جی. مجھے گاڑی خریدنی تھی، تو وہاں سیلز ایگزیکٹو تھا. جی. لیکن وہ مجھے ایسا لگا کہ یہ تھوڑا سا دوسرے انگریزوں سے ڈفرینٹ ہے. اچھا. اس میں ہیومن ٹچ موجود ہے. گاڑی تو اس سے میں نے خریدی. جی جی. لیکن اس کے بعد سے اس کے ساتھ لیک ہو گئی. اچھا، وہ بتائیں نا، وہ واقعی کیا اس نے جس میں آپ کو ایسا فیل ہوا کہ اس میں ہیومن ٹچ زیادہ ہے؟ اس نے 2 کام کیے. ایک تو میں گاڑی کے اندر کچھ آپشنس لینا چاہ رہا تھا، حالانکہ کمپنی سائڈ سے دے آر فاربیڈن ٹو ایڈوائز اینی کسٹمر کہ آپ یہ نہیں یہ کر لیں. اچھا اچھا. جاب چلی جاتی ان کی. اوکے. اچھا، کسٹمر شکایت کر دے اوکے، کہ اس نے مجھے فورس کیا تھا ٹو ڈو دس. لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر اس سے میں نے ڈسکشن کی تو سم ہاؤ دی ادر اس نے کہا کہ یو ول بی ویسٹنگ یور منی. اچھا، اپنے ہی ادارے کے بارے کی پروڈکٹ کے بارے میں یہ کہنا. ڈونٹ بائی دس آپشن. تو مجھے لگا کہ اس کے اندر ایک انسانی ٹچ موجود ہے. یہ سب سیلز کا آدمی نہیں ہے. صحیح. گاڑی اس سے لے لی میں نے. جو اس نے ریکمینڈ کی، جو اسے آپشن کے بغیر ریکمینڈ کی، میں نے نہیں ڈلوائی آپشن. وہ اچھا اچھا اچھا، لے لی گاڑی. اور گاڑی جب میں نے آرڈر بک کرایا تو اٹھ کر خود گیا جنرل مینیجر کے پاس اور اس کو پتہ نہیں کیا کہا. واپس آیا کہتا کہ اس میں I'll allow you 8,000 pound as discount. اچھا، ڈسکاؤنٹ. اوکے. اب اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی جانے کی میرے لیے. ہاں، کیونکہ آپ تو لے چکے تھے، مائنڈ آپ نے بنا لیا تھا کہ جا کے اس نے 8,000 پاؤنڈ ڈسکاؤنٹ لے دیے مزید آپ سے. اچھا. اس کے بعد جب بھی میں وہاں گیا، جو گاڑی وغیرہ کی سروس ہوتی یو کے، جب بھی میں گیا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے گیا تھوڑا بہت. نارمل چیز ہے، اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی. میرے جتنے جاننے والے تھے میرے ریفرنس سے اس کے پاس جانے لگ گئے. تو وہ بتایا کرتا تھا کہ فلاں تمہارے ریفرنس سے آیا تھا، فلاں آیا تھا، وہ اس کو ڈسکاؤنٹ وہ دے دیتا تھا. تو میرے جاننے والوں کو بینیفٹ یہ مل گیا کہ انہیں ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. جی. اس کو یہ مل گیا کہ اس کے ذریعے سیلز بہت بڑھ گئی. جی. کوئی 15 یا 16 گاڑیاں اس کے ذریعے سے میرے جاننے والوں نے خریدی. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے گاڑی چینج کرنی تھی، میں گاڑی لینے کے لیے اس کے پاس گیا. اس نے پھر وہی ایٹیٹیوڈ رکھا. میں آبسیڈین بلیک کا رنگ لینا چاہ رہا تھا. مجھے کہنے لگا کہ آئی کین سجیسٹ یو اے بیٹر شیڈ. میں نے کہا واٹ از دیٹ؟ تو مجھے جو شو روم تھا اس کے اندر لے کے گیا. کہنے لگا یہ کھڑی ہے، اٹس میگنیٹائٹ بلیک. اوکے. بہت خوبصورت رنگ تھا. میرا تو ذہن ادھر جانا بھی نہیں تھا کبھی کہ یہ رنگ بھی موجود ہے. تو اس نے کہا کہ اٹس اے بیوٹیفل کلر. اب وہ اس کا جو ہیومن ٹچ ہے، اب یہ ہوا کیا جی
کہ وہ جتنی لوگوں نے میرے ریفرنس سے گاڑی خریدی ان کو یہ بینیفٹ ملا کہ انہیں ڈسکاؤنٹ مل گیا. ٹھیک ہے. اس کو بینیفٹ یہ مل گیا کہ وہ سارے سروس کے لیے بھی آنے لگ گئے. جی بالکل صحیح. اب اس کی پروموشن ہو گئی اور ایک دوسری جو ڈیلرشپ تھی اس پر اس کی ٹرانسفر ہو گئی مرسڈیز کی. وہ سب کا سب شفٹ ہو گیا اس کے پیچھے. اچھا. تو اس کے پرانے جنرل مینیجر نے کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, یہ دے آر مینٹلی اٹیچڈ ود می, دے آر فالوئنگ می. اب یہ اس کا کمال تھا بندے کا. یس. کہ اس نے ایک احساس دلایا کہ میں میرا سیلز مین نہیں ہوں. جی جی جی. بلکہ میرا ہیومن ٹچ بھی موجود ہے. حالانکہ گورے میں ہوتا نہیں ہے, لیکن اس سے احساس دلا دیا. شاہ صاحب اب میں بات کرتا ہوں پریشرز پہ اور ٹارگٹس پہ. سیلز مین آپ کو پتہ ہے سیلز کی ٹیم کو ٹارگٹ مل جاتا ہے کہ یہ آپ نے ویکلی اور منتھلی اور پھر یہ کوارٹرلی اور پھر اینولی ایسے ٹارگٹ ہوتا ہے. اچھا اب جب ریویو میٹنگ آتی ہے تو یہ سارے پریشان ہوتے ہیں کہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا, اور اس کی وجہ سے بھی جو سیلز کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے نا زیادہ آپ کہہ لیں کہ فیئر میں رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ جو لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ٹارگٹس ہے وہ ہفتے میں مہینے میں فوراً سے ان کو وہ اس میں اسٹیٹس میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, باقیوں کا اتنا نظر نہیں آتا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا. اب یہ فیئر میں بھی رہتے ہیں, ذرا پریشان بھی رہتے ہیں, اور ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں یار میرا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. تو اب یہ پریشانی ہے, یہ پوری سچویشن ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ بتائیے. دیکھیے وہ اسٹریس میں رہتے ہیں, پریشانی میں تو شاید نہیں رہتے, لیکن انڈر اسٹریس ہوتے ہیں آل دا ٹائم. جی جی جی. لیکن یہ اسٹریٹجی کوئی اچھی نہیں ہے. اس کی نسبت جو اسٹریٹجی یوز کرتی ملٹی نیشنل تھوڑی مختلف ہیں. جی جی بتائیے پلیز. وہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ اپنا بجٹ دیجیے بنا کے. اوکے. اب آپ کا جو ہیڈ آف دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک میٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فرض کر لیں اس کے پاس مختلف ایریا میں پوسٹڈ ہیں سیلز آفیسرز ہیں, اس کے نیچے سیلز کے لوگ ہیں. وہ ان ایریا ہیڈز کو بلاتا ہے اور میٹنگ کرتا ہے کہ مجھے اگلے سال کا بجٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے. اپنی فگر بتاؤ کتنی سیل کرو. دونوں طرح کی. اچھا دونوں طرح کی. کہ کیا تم کتنا بیچو گے کوانٹیٹیولی اینڈ ویلیو وائز. ٹھیک ہے. اور وہ ایکسپینسز بتاؤ جو تمہارے ایریا میں تمہارے ہونے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ بڑے محتاط ہو کے دیتے ہیں کہ میں آسانی سے اچیو کر لوں جی ٹارگیٹ. جی. آپ نے کنزرویٹو فگر دے دی. ٹھیک. وہ ہیڈ آف دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ساتھ آپ نے ایکسپینسز دیے وہ آپ نے تھوڑے سے بڑھا کے دیے. صحیح ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ہاؤ کین آئی میچ یور ایکسپینسز ود دی انکم. اور تمہارے ایریا میں ٹوٹل مارکیٹ اتنی ہے اور اس میں ہمارا شیئر آف مارکیٹ اتنا بنتا ہے, اس حساب سے یہ فگر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تم نے یہ دی ہے فگر. لاسٹ ایئر تمہاری پرفارمنس اتنی تھی, اس سال تم نے پہلے سے کم دے دی. ٹھیک. تو یہ ایٹ لیسٹ 10% انکریز ہونی چاہیے اوور یور لاسٹ ایئر پرفارمنس. ٹھیک ہے. تو وہ وہیں پہ آپ کو ادھیڑ کے رکھ دیتا آپ کو. تو وہ آپ فگر اپنی درست کر کے اس کو دیتے ہیں, وہ اکٹھی کر لیتا ہے. وہ پورے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی فگر ہو گئی. اب اس نے ایکسپینسز اور وہ کر لیا اس کے جیسے بجٹ بنتا ہے کہ لمبی فہرست ہوتی چیزوں کی جو ڈالی جاتی ہے. وہ بجٹ اس نے بنا کے دے دیا. وہ بجٹ آپ کے آرگنائزیشن کا ایک حصہ بن گیا. تو جو کنٹری کا بجٹ ہے اس کا آرگنائزیشن کا وہ ایک بجٹ بن کے ہیڈ آفس چلا گیا. ٹھیک. انہوں نے اس ریجن کے اور دوسرے بجٹ کر کے پوری کمپنی کا ایک بجٹ بنے گا. اب یہ فگر چونکہ آپ نے خود دی ہے. جی جی. اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے دی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اسے اچیو کر لیجیے. اگر آپ سونا شروع کر دیں گھر پہ, لاپرواہی برت لیں تو ٹارگٹ مکمل نہیں ہوگا. صحیح. لیکن اگر آپ واقعی
کام کر رہے ہیں مشکل نہیں ہوتا. تو ملٹی نیشنل کے لوگ انڈر اسٹریس نہیں ہوتے. اوکے. ان کا ایک ہے کہ وہ جو ان کو فری ہینڈ حاصل ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، جی جی، اس آزادی کی قیمت وہ یہ ادا کرتے ہیں کہ آفس جانے کا تو ٹائم ہے، آنے کا کوئی ٹائم نہیں. آنے کا ٹائم نہیں، بالکل صحیح. کیونکہ آپ لگے ہوئے ہیں اپنی اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میرے ٹارگیٹ مکمل ہو جائیں. تو آپ پہ پریشر کوئی نہیں ڈالتا. آپ نے اپنے جو فگرز دی ہوئی ہیں اس کو اچیو کرنے کا آپ کے اوپر اسٹریس ہوتا ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے آپ کمفرٹیبل ہیں. تو ہمارے یہاں تو کوئی اتنا بڑا اسٹریس ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے جو اس میں بہترین نقطہ سیکھا ہے اس پوری گفتگو میں کہ سیلز مین کو ایک ریکارڈر نہیں ہونا چاہیے، ایک ٹیپ نہیں چلانی چاہیے، اس کو جو رٹا رٹایا جو اس کو اسکرپٹ ملا ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. ایک تو گفتگو میں اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو آپ کو انوالو کرنا ہوتا ہے، ان سے سوالات کریں، ان کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کریں اور کوئی کریٹیو آئیڈیا سوچیں کہ میں اس کے دل میں کیسے گھر کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ ایک بہت بہترین سیلز مین بن سکتے ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.